आदाब नाजरीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अमरीकी सदारती इंतखाबी नताइज, जो बाइडन जीत की राह पर गामजन, पूरी दुनिया नताइज की मुंतज़र। जो बाइडन 253 इलेक्टरल वोटों के साथ पहले, जबकि ट्रंप 213 इलेक्टरल वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में एहसाब शिकन सदारती मौरखे के फातह का अभी तक तयन नहीं हो सका। पूरी दुनिया नताइज के मुंतज़र है। रिपब्लिकन उम्मीदवार सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन दोनों ने अपनी अपनी कामयाबी के दावे किए हैं। ताहम अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने की इस दौड़ में ट्रंप से काफ़ी आगे निकल गए हैं, जो जीत की निशानदेही करते हैं और इनकी वाइट हाउस पहुंचने की राह हमवार होती जा रही है। अमेरिका के न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन 253 इलेक्टोरल वोटों के साथ पहले नंबर पर चल रहे हैं, जबकि मौजूदा सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। अमेरिका के 46वीं सदर का फैसला मुल्क की 5 अहम रियासतों पर मुनहसर है, जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, के हतमी नताइज पर है। इन 5 अहम रियासतों में एरिज़ोना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, नवाडा और शुमाली कैरोलिना शामिल हैं। इसके अलावा छठी रियासत अलास्का है, जहां अभी कामयाब उम्मीदवार का फैसला नहीं हुआ है। जो बाइडन जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में हम के पीछे थे, अब इन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार की बर्तरी ख़त्म करते हुए दोनों रियासतों में सबकत हासिल कर ली है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जॉर्जिया में 58% वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों उम्मीदवारों ने 49.4% और 49.4% वोट हासिल किए हैं। ताहम वोटों की तादाद के लिहाज से जो बाइडन ट्रंप से आगे निकल गए हैं। रियासत जॉर्जिया में जो बाइडन के वोटों की तादाद 24,50,184 हो गई है, जबकि सदर ट्रंप ने 24,48,619 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के अपने रिपब्लिकन हरीफ से 1,565 वोट ज़्यादा हासिल हो गए हैं। ये याद रहे कि जॉर्जिया के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 16 है। एक और अहम रियासत शुमाली कैरोलिना में 95% वोटों की गिनती की जा चुकी है, जिसके मुताबिक सदर ट्रंप 27,32,120 वोटों के साथ सरफहरिस्त हैं, जो कि 50% वोट बनते हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जो बाइडन ने 26,55,383 वोट हासिल किए हैं, जो कि 48% वोट हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को शुमाल कैरोलिना में जो बाइडन पर 76,737 वोटों की बढ़तरी है। इस रियासत के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 15 है। पेंसिल्वेनिया एक ऐसी रियासत स्विंग सीट है जहां के हतमी नताइज का सबको बेसब्री से इंतजार है। 20 इलेक्टोरल वोटों के हामिल इस रियासत में 95% वोट गिने जा चुके हैं और दोनों उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है। नाजरीन, इंडिया चीन सरहदी तनाज़ा बड़ी लड़ाई का सबब बन सकता है। इंडिया के आला अस्करी कमांडर ने कहा है कि मगरबी हिमालय में चीन के साथ सरहदी तनाज़ा एक बड़ी लड़ाई का सबब बन सकता है। नाजरीन, इंडिया के चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस बिपिन रावत ने कहा है कि मशरक़ी लद्दाख के मुकाम पर लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई है। वाज़ेह रहे कि हिमालय की मुतनाज़ा सरहद पर गुज़िश्ता कई माह से हज़ारों की तादाद में इंडिया और चीन के अफवाज के दरमियान कशीदगी जारी है। इस दौरान दोनों अफवाज की जानिब से झड़पें भी होती रही हैं, जिसमें इंडिया के कई फौजी हलाक भी हो चुके हैं। नाजरीन, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत ने ऑनलाइन खिताब में कहा कि इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई तब्दीली कबूल नहीं करेगा। इन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी की मजमूई सूरत-ए-हाल और सरहद पर जारी कशीदगी के तनाजुर में बिला इश्तियाल फौजी कार्रवाई से एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। रवां 7 जून में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख की वादी गुलवान में चीनी फौज के साथ झड़प में इंडियन कर्नल समेत 20 फौजी हलाक हो गए थे।
جس کے بعد دونوں ممالک نے اضافی فوج تعینات کر دی تھی۔ دونوں ممالک نے عسکری اور سفارتی چینلز بروئے کار لاتے ہوئے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کی ہے، تاہم کوئی پیش رفت واقع نہیں ہو سکی۔ ناظرین، دنیا بھر میں کووڈ 2019 جو چین کے ووہان شہر سے نکلی ہے، ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے۔ ساری دنیا گزشتہ 8 مہینوں سے پریشان حال ہے۔ اب کورونا وبا کی دوسری لہر کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وبا کووڈ-19 کی دوسری لہر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر کے سائنسدان محققین اس وبا کی ویکسین تیار کرنے میں مصروف ہے، لیکن آج تک اس ویکسین کی تیاری مشکوک بنی ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا انفیکشن کی تعداد 84 ملک میں جمعہ کو کورونا وائرس کووڈ-19 سے متاثرہ لوگوں کی تعداد 84 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ سرگرم معاملوں کی تعداد کم ہو کر تقریباً 5.20 لاکھ ہو گئی ہے۔ مختلف ریاستوں سے موصول رپورٹوں کے مطابق آج دیر رات انفیکشن کے 47,638 نئے معاملے سامنے آنے کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 84,11,724 ہو گئی ہے اور اموات کی مجموعی تعداد 1,24,924 ہو گئی ہے۔ ملک میں نئے مثبت معاملوں کے مقابلے میں اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں 54,157 اور مریضوں کے صحت یاب ہونے سے اب تک 77,65,966 لوگ اس بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ نئے معاملوں کے مقابلے میں صحت یاب ہوئے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کی وجہ سے سرگرم معاملوں میں 7,189 اور کمی درج کی گئی ہے۔ سرگرم معاملوں کی تعداد کم ہو کر 5,20,773 ہو گئی ہے۔ کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ مہاراشٹر میں سرگرم معاملوں کی تعداد 1,07,358 رہ گئی ہے، جو سرگرم معاملوں کے ساتھ چوٹی پر ہے، جبکہ کیرالہ میں 84,203 اور دوسرے مقام پر ہے۔ دہلی میں 38,729 سرگرم معاملوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ مغربی بنگال 35,953 معاملوں کے ساتھ چوتھے مقام پر ہے، جبکہ کرناٹک اب 33,114 معاملوں کے ساتھ 5ویں مقام پر ہے۔ مہاراشٹر میں کورونا انفیکشن سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کی وجہ سے سرگرم معاملوں میں 6,287 کی اور کمی درج کی گئی ہے۔ سرگرم معاملوں کی تعداد اب 1,07,358 رہ گئی ہے۔ ناظرین، شادی کے لیے مذہب کی تبدیلی کو نامنظور کرنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی دائر۔ صرف شادی کے لیے تبدیلی مذہب کو نامنظور کرنے اور نئے شادی شدہ جوڑے کو تحفظ فراہم کرنے سے انکار کرنے کے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ میں عرضی دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ نے اہم حقائق کو نظر انداز کر کے غلط نظیر قائم کی ہے، اس لیے متعلقہ فیصلے کو رد کیا جانا چاہیے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں 2 مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے شادی شدہ جوڑے کی جانب سے تحفظ کے حصول کے لیے دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے انہیں تحفظ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ محض شادی کے مقصد سے مذہب کی تبدیلی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ ایک مسلمان لڑکی نے شادی کے ارادے سے ہندو مذہب اختیار کر لیا تھا اور صرف 1 ماہ بعد ہی اس نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کی تھی اور انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ سے تحفظ فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ ناظرین، ملک بھر میں جلد ہی شہریت ترمیمی ایکٹ CAA نافذ کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ملک بھر میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے نفاذ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کنٹرول میں آنے کے بعد ملک بھر میں شہریتی ترمیمی ایکٹ کو نافذ کر دیا جائے گا۔ امت شاہ 2 روز مغربی بنگال کے دورے پر تھے۔ اگلے سال اپریل یا مئی میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں۔ انہوں نے مودی کی قیادت میں بنگال اسمبلی انتخابات جیتنے کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کا دور اقتدار ختم ہونے کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی تمام ریفیوجیوں کو ہندوستانی شہریت دی جائے گی۔
بس کورونا کے کنٹرول ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ شہریت ترمیمی ایکٹ یا CAA پہلی بار مذہب کی بنیاد پر ہندوستانی شہریت کا نظم کیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بدھسٹ اور عیسائی ریفیوجیوں کو ہندوستانی شہریت دی جائے گی، جبکہ اس قانون کے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے اور آئین کے سیکولر اصولوں اور کردار کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ امت شاہ نے گزشتہ سال دسمبر میں ہی پارلیمنٹ سے ہی اس قانون کو پاس کرایا تھا۔ ناظرین، اس قانون کے پاس ہونے کے بعد ملک بھر میں مظاہرے ہوئے اور کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد احتجاج کا سلسلہ روک دیا گیا۔ امت شاہ نے کہا کہ ان ملکوں میں مذہبی مظالم کے شکار افراد کو ہندوستانی شہریت دی جائے گی، جبکہ کانگریس، کمیونسٹ، سماجوادی اس قانون کے خلاف ہے۔ ان کی دلیل کے مطابق امت شاہ ملک بھر میں NRC کے نفاذ کی بات کر چکے ہیں۔ ایسے میں شہریت ترمیمی ایکٹ کی وجہ سے مسلمانوں کی شہریت ختم ہو سکتی ہے، جبکہ امت شاہ اور BJP مسلسل یہ کہتی رہی کہ یہ قانون مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔